السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ترمذی شریف کا درس آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ کل تک حدیث نمبر 1852 تک پیش کی گئی، آج حدیث نمبر 1853 سے شروع کروں گا۔ آج کے درس میں مسلمانوں کی ایک دوسرے کی بھائی کی پردہ پوشی کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے کہ ہم ایک دوسرے کا کس طرح سے پردہ پوشی اور ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ سماعت فرمائیں، پوری حدیث کو سماعت فرمائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اہل و عیال آباء و اجداد کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ خالق کائنات کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان سے کسی دنیاوی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے قیامت کی تکالیف کو دور کرے گا۔ جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا اور آخرت میں آسانیاں فراہم کرے گا۔ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ انسان جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اصلاح معاشرہ اور فکر آخرت کے حوالے سے جو چیزیں بات بیان کی گئی ہیں، ان میں یہ ہے کہ جو شخص کسی کی دنیاوی پریشانی دور کرتا ہے، مثلا قرضہ فراہم کرتا ہے، تو اس نیکی کے عوض اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ جو شخص دنیا میں کسی کی تنگ دستی دور کر کے آسانی پیدا کرتا ہے، مثلا مالی معاونت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اہل دول لوگ آخرت کی آسانی کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات دے کر اللہ تعالیٰ سے یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ جو شخص کسی کے عیب یا ارتکاب معصیت سے مطلع ہو کر پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کو کسی کے عیب کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور حتیٰ کہ اس کی اصلاح اکیلے میں بیٹھ کر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے رسوا کرنے سے محفوظ رکھے گا اور اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جب تک کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد و معاونت میں مصروف رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی بھی مدد و معاونت فرماتا رہتا ہے۔ الغرض الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، نیکی کے بدلے نیکی والا معاملہ ہے جس کی طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1854، سیدہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت ابو دردہ نے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے نقصان پہنچانے والی چیز کو دور کر دیتا ہے، عزت سے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے جہنم کو دور کر دے گا۔ عزت و آبرو جو ہے نا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ حدیث نمبر 1855، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ لا تعلق رہے، یوں کہ جب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو یہ اس سے منہ پھیر لے اور وہ اس سے منہ پھیر لے، ایک نے ادھر منہ کر لیا ایک نے ادھر منہ کر لیا، تو ان دونوں میں زیادہ بہتر وہ ہوگا جو پہلے السلام علیکم کرے، یعنی سلام میں پہل کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا جو، ایک دفعہ حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک کے اندر تھوڑی سی کوئی آپس میں ناراضگی ہو گئی، معاملہ ناراضگی کا ہو گیا۔ اس ناچاکی میں 1-2 دن گزر گئے، 1 یا 2 دن گزرے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ بھائی جان، ہمارے نانا جان امام الانبیاء علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جب 2 شخص
ناراض ہوں، اور دونوں میں سے جو پہلے صلح کرے وہ جنت میں بھی داخل ہوگا، چونکہ آپ بڑے بھائی ہیں اور میرے پاس تشریف لائیں تاکہ صلح میں پہل کر کے جنت میں پہلے جائیں۔ جو ہی یہ پیغام حضرت امام حسن پاک کو پہنچا تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر بغل گیر ہو گئے اور ناراضگی ختم کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے استاد اپنے شاگرد، شوہر اپنی بیوی، والدین اپنی اولاد سے 3 دن سے زائد ترک تعلق کرے تو جائز ہے۔ اس کی دلیل وہ روایت ہے جس میں تصریح ہے کہ حضور علیہ السلام نے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن سے 1 مہینہ ترک کے تعلق رکھا۔ علاوہ ازیں جہاد میں شریک نہ ہونے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک تعلق رکھا۔ استاد اپنی مصلحت کی بنا پہ ناراض کرتا جی میں نے نہیں پڑھانا تاکہ بچہ سدھر جائے، بیوی کو شوہر سدھارنے کے لیے کر سکتا ہے، والدین اپنے بیٹے کو سدھارنے کے لیے، رائے راست پہ لانے کے لیے کر سکتے ہیں، جائز ہے 3 دن سے زائد بھی۔ بڑی طویل حدیث ہے اپنے بھائی کی غمخواری کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے، بڑی دلچسپ بات ہے یہ، تو حضور علیہ السلام نے ان کے اور حضرت سعد بن ربی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربی انصاری کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا۔ حضرت سعد نے ان سے کہا آپ آئیں، میں اپنا مال 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور 1 حصہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ حضرت سعد بن ربی نے کیا کیا، فرمایا کہ میری 2 بیوی ہیں، میں ان میں سے 1 کو طلاق دے دیتا ہوں، جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو آپ اس سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تو بڑے پیارے صحابی تھے نا، 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ اور مال میں برکت نصیب فرمائے، آپ بس مجھے بازار تک کی رہنمائی کریں۔ ان لوگوں نے بازار تک پہنچا دیا تو اس دن جب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو انہوں نے منافع کے طور پر پنیر اور گھی کمایا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے بعد جب انہیں دیکھا تو ان پر زرد رنگ کا نشان موجود تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ کس وجہ سے؟ انہوں نے عرض کی میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا تم نے اسے کیا مہر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کی 1 گٹھلی جتنا سونا، یا اس میں راوی کو شک ہے کہ شاید یہ الفاظ ہیں کہ گٹھلی کے وزن جتنا سونا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولیمہ کرو، خواہ 1 بکری ذبح کر کے دعوت کرو۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں ہمیں سبق مل رہا ہے، اور وہ صحابہ کا ایثار، سبحان اللہ، مدینہ کے وہ عظیم صحابہ کی محبتیں اور پھر مہاجرین کی عقیدتیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اتنی بڑی پیشکش کو ٹھکرایا، فرمایا کہ اے سعد بن ربی یہ آپ کی محبت ہے، آپ آدھا مال بھی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک بیوی کو طلاق دینے کے بعد میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، فقط مجھے جو ہے نا آپ بازار مدینہ کا راستہ دکھا دیں، مارکیٹ کا راستہ دکھا دیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بغیر محنت، اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ عموماً ہم نا خیرات دینے والوں کو، میں اس بات کا قائل ہوں، میں کہتا ہوتا ہوں کہ یار مچھلی نہ دو، مچھلی پکڑنا سکھاؤ، کسی کو کاروبار کروا دو۔ آپ محنت مدد کر رہے ہیں، فرض کریں آپ نے 10,000 یا لاکھ روپیہ سال کے بعد تقسیم کرنا ہے، تو وہ کسی 10 بندوں کو یا 100 بندوں کو دینے کے بجائے کسی 1 بندے کو کاروبار کروا دو، تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ آج 1 کو ہوگا، کل دوسرا، تیسرا۔ جو مانگنے والے جو پروفیشنل ہوں گے وہ نہیں باز آئیں گے، لیکن جو ایسا بھی ہوگا جن پہ وہ مانگ رہے ہوں گے لیکن آپ نے دیا ہوگا تو وہ دینے والے بن جائیں گے۔ مچھلی پکڑنا سکھاؤ، مچھلی نہ دو۔